آج ہم ڈاکٹر ریکویج اینڈ کمپنی جرمنی کے ایک انتہائی پر اثر اور انتہائی کارآمد ڈراپس کا ریویو کریں گے، جس کو R6 ڈراپس گرپ فیکٹان کہتے ہیں۔ یہ اینٹی انفلوئنزا ڈراپس ہیں، یعنی کہ سردیوں یا سرد مرطوب موسم میں جو نزلہ زکام کی کیفیات، کھانسی کی کیفیات اور جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کی کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں، یا انفلوئنزا وائرس کی اٹیک کی وجہ سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ R6 ڈراپس انتہائی قابل اعتماد ہیں۔ یہ ڈراپس انفلوئنزا، نزلہ زکام اور موسمی کھانسی، موسمی نزلہ زکام جیسی کیفیات میں جسم دکھنا اور بخار جیسی کیفیات کو دور کرنے میں انتہائی معاون اور مددگار ہیں۔ یہ ڈراپس بچے، بڑوں میں، بوڑھوں میں، مردوں عورتوں میں سب میں یکساں مفید ہیں۔ بڑوں کے لیے اس کی ڈوز 20 قطرے 2 گھونٹ پانی میں، اور بچوں کے لیے اس کی آدھی ڈوز کافی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کے استعمال سے انفلوئنزا جیسے الرجک مرض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس دوا میں کسی قسم کی کوئی سیڈیٹیو ڈرگز یعنی نشہ آور ادویات شامل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بچے، بڑوں، بوڑھوں میں، مردوں، عورتوں میں اس کا استعمال انتہائی محفوظ ہے، خصوصاً کام کرنے والے افراد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، مشین آپریٹ کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، یا وہ خواتین جو آگ کے نزدیک چولہے کے قریب کام کرتی ہیں، انتہائی محفوظ طریقے سے یہ ڈراپس استعمال کر سکتی ہیں۔ یعنی ایکونائٹ اس میں شامل ہے، برائیونیا ایک دوائی شامل ہے، کیمفر دوائی شامل ہے، کاسٹیکم دوائی شامل ہے، بیپٹیشیا یوپیٹوریم پرف، فیرمفاس، جلسیمیم، یوکیلپٹس اور سباڈیلا جیسی شورۂ آفاق ہومیوپیتھک ادویات شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر ادویات بانیِ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سیموئل ہانیمن نے خود پروو کی اور ان کی افادیت کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ اب نزلہ زکام انفلوئنزا کیا ہوتا ہے؟ انفلوئنزا اصل میں ایک وائرل مرض ہے جو کہ انفلوئنزائی نامی وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ انفلوئنزا جسم میں ناک کے ذریعے یا سانس کے ذریعے، منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کسی دوسرے ایسے مریض کو جسے انفلوئنزا ہو، اس کے کھانسنے چھینکنے سے ہمیں بھی لگ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر مریض میں نزلاوی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، نزلہ زکام آنا شروع ہو جاتا ہے، گلے میں پیچھے کو نزلہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بہنی شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات بعض افراد میں ناک کی بندش ہو جاتی ہے اور گلے پر ریشہ گرتا ہے، اور یہی انفلوئنزا بعض اوقات آگے جا کر ٹریکیا اور برانکائی اینڈ برانکیولز اور لنگز پر حملہ کر دیتا ہے اور انفلوئنزل نمونیا بنا سکتا ہے۔ خصوصاً بوڑھوں میں اور بچوں میں اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو انفلوئنزا کا یا تو شکار رہ چکے ہوں یا انفلوئنزا کی وبا بھی چلتی ہے، تو وبائی امراض کے دوران، وبائی مرض کے دوران، انفلوئنزا کے وبائی زمانہ کے دوران R6 کا استعمال نہ صرف انفلوئنزا سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اگر کسی کو انفلوئنزا ہو چکا ہو تو انفلوئنزا سے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ انفلوئنزا ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہونے سے سائنوسائٹس ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، جسم میں ایکس اینڈ بینز، جی بی ایز ہم اس کو کہتے ہیں، جنرلائز باڈی ایکس، تمام جسم میں دکھن، دردیں، فیورش کنڈیشن ہو سکتی ہے، اور ایون ملڈ کف بھی ہو سکتی ہے، اور کٹارل کنڈیشن یعنی کہ نزلہ زکام بہتا ہے، گلا بہتا ہے، مریض نے رومال ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، آنکھیں جو ہیں کنجنکٹیوائٹس ہو سکتا ہے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوتی ہیں، پانی سے بھری ہوتی ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ تو اس ساری کنڈیشنز میں R6 کا استعمال نہ صرف انفلوئنزا کی کیفیات کو دور کرتا ہے بلکہ آئندہ بھی اس کے حملے کے ہونے کو بچاتا ہے۔
لہٰذا اگر کسی گھر میں انفلوئنزا کا کوئی مریض موجود ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ R6 استعمال کرے، اور حفظ ما تقدم کے طور پہ گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ R6 استعمال کرے، کیونکہ R6 کے استعمال سے جہاں ایک طرف انفلوئنزا کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے، وہاں دوسری جانب حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کرنے سے انفلوئنزا نہ لگنے کا خطرہ جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔